حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائیں گے اور ان کی نصیحتوں سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ ایسے بڑے اکابر کی نصیحتوں سے آپ کو مستفید ہونا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مل بیٹھنے کو اور علماء کی زیارت کو اور ان سے مستفید ہونے کو قبول فرما لیں۔ مجھے کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے۔ اکابر آئیں گے، وہ نصیحتیں کریں گے۔ دو تین باتیں مجھے صرف عرض کرنی ہیں، دو تین باتیں چند منٹ میں انشاءاللہ عرض کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس کے بعد اسی آیت میں جہنم کی کچھ صفات کا بیان ہے کہ جہنم کی کیا صورتحال ہوگی۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ترجمہ سنائی دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو بہت تند خو ہیں، بڑے سخت دل ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا اللہ نے حکم فرما دیا تو ایسے سخت دل آپ چیختے چلاتے رہیں، لیکن کیا مجال کہ ان فرشتوں کے دل میں رحم کے نام کی چیز آ جائے، آپ کے اوپر وہ ہمدردی کر دیں، چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا۔ طاقتور اتنے کہ بڑے سے بڑے پہلوان کی کلائی اگر وہ اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں دے لیں تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان سے چھوٹ جائے۔ کیا رشوت کا، کسی سفارش کا گزر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا جہنم میں ٹھونس دو، پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے، چیختے رہو، چلاتے رہو، طاقت کام نہیں آنی، سفارش کام نہیں آنی، رشوت کا گنجائش نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے تو پھر بچے بچے۔ بس اگر گنجائش ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہی بچنے کی پہلے ہی اسی دنیا کی زندگی میں کوشش کر لی جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مجھے لمبی چوڑی تمہید قائم نہیں کرنی ہے، میں سیدھے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اپنی زکوٰۃ دے دیں، رمضان کا مہینہ ہے ہم روزہ رکھ لیں، مدرسے کا چندہ ہو ہم صدقہ کر دیں، بس اتنا کافی ہے کیا؟ میرے بزرگوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ نماز اہم ترین فریضہ ہے، نماز پڑھ کر ہم ایک اہم فریضے کو انجام دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا ہم اپنے سامان فراہم کر رہے ہیں، جنت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی کا ہم سامان مہیا کر رہے ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا آپ کے لیے مفید چیز ہے، لیکن صرف اتنا سمجھ لینا کہ ہم نے نماز پڑھ لی کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی کافی ہے، اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگوں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن نے کہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ذمہ داری آپ کی ہے، اپنے جہنم سے بچنے کا فکر کریں، اسی طریقے سے اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں کس راہ پر ہمارے چل رہے ہیں، کس ڈگر کو پکڑے ہوئے ہیں، کن کاموں میں مبتلا ہیں، کالے کرتوت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نگاہ رکھنا اور نگرانی رکھنا ذمہ داری آپ کی۔ میرے بزرگوں، اگر یہ نہیں کیا
تو اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سوال کا جواب دینا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اولاد کالے کرتوتوں میں مبتلا تھی، اولاد گندے گندے کام کرتی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس پر نظر رکھی جائے. اگر نظر رکھتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام، عمل کرنا نہ کرنا ذمہ داری ان کی ہے، سمجھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو بچ سکیں گے، اور اگر ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا. میرے دوستو، میں نے یہ بیٹھتے بیٹھتے یہ بات کیوں شروع کر دی وہ بھی سنا دوں. میں ادھر آ جا. صورتحال بہت خراب ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، یقیناً ہوگا. آج کل دارالعلوم دیوبند میں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور خرابیاں چل رہی ہیں اس کی اصلاح کی ایک مہم چھڑی ہوئی ہے. جگہ جگہ دارالعلوم کے اساتذہ بیانات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اکابر کی شفقت ہے، اکابر کا اعتماد اور بھروسہ کہیے کہ معاشرے میں بگڑی ہوئی صورتحال، سماج کے خراب صورتحال کو سنوارنے کی جو کچھ کوشش چل رہی ہے اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نے جو ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اکابر کی شفقت ہے ہمارے بڑوں کی کہ انہوں نے اس کمیٹی کا کنوینر مجھے بنایا ہوا ہے. تو آج کل اس قسم کی صورتحال میرے سامنے زیادہ آ رہی ہے. میں یہ بتاؤں کہ میں نے یہ بات کیوں چھیڑی. چند منٹ پہلے کی بات ہے، میرے موبائل میں کوئی چیک کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں. دلی میں ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں کام کرتے ہیں، بدوس ساجد صاحب، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. ہماری ان سے الگ سلگ ہے کچھ. ان کا ایک میسج میرے پاس آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بمبئی کے ایک صحافی شکیل رشید صاحب نے ایک رپورٹ بھیجی. ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہے. وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بمبئی کے شکیل رشید صاحب یہ لکھ رہے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ پچھلے 1 مہینے میں مسلمان لڑکیوں نے اور ایسے گھرانے کی لڑکیوں نے جن کو دیکھنے میں بڑا دیندار اور متدین سمجھا جاتا. شکیل رشید صاحب لکھ رہے ہیں بمبئی شہر کی رپورٹ کہ پچھلے 1 مہینے میں مسلم گھرانے کی لڑکیوں نے 1000 سے زیادہ لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کورٹ میں، عدالت میں جا کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں رچائیں. یہ میں نے ابھی 5 منٹ پہلے رپورٹ پڑھی، یہیں بیٹھ کر. قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو میں وہ میسج دیکھ رہا تھا. لمبا سا میسج ہے، پورا سنا دوں تو آپ کو حیرت ہوگی کیا کیا صورتحال ہے. 1000 لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ہمارے گھروں کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر لیں. اور میرے دوستو یہ وہ صورتحال ہے جن کا کورٹ سے سامنا ہوتا ہے، جج کے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بیان دیتی ہیں کہ ہم بالغ ہیں، ہماری عمر 18 سال سے زیادہ ہے، ہم اپنی مرضی سے اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. سرٹیفکیٹ ان کو جاری کیا جاتا ہے. ان لڑکیوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر، رشتہ داروں کو بتائے بغیر، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کورٹ میں نہیں آتی، مجسٹریٹ کے سامنے نہیں آتی اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں. کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے علماء کرام یا دارالعلوم اساتذہ میں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب یا مولانا شرافت صاحب، مفتی تعظیم صاحب، جو بھی یہاں علماء موجود ہیں، کیا وہ گھر گھر جا کر لڑکیوں کی نگرانی کریں گے؟ مسلمان گھرانوں کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ گھر گھر جا کر کے ان کے موبائلوں کو چیک کریں گے. کہاں میسج بازی ہو رہی ہے، کہاں فیس بک پر کام ہو رہا ہے، کہاں ٹویٹ کیا جا رہا ہے، کس یوٹیوب پر کیا دیکھا جا رہا ہے. کیا اولاد کو سنوارنے کی ذمہ داری علماء کی؟ صرف علماء اس کام کو کر لیں گے؟
علماء کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ کو متوجہ کرنے کے اولاد کو سنوارو۔ میرے بزرگوں، جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آیا ہے اور جب سے انٹرنیٹ کا بگاڑ معاشرے کے اندر پھیلا ہے، جو صورتحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان قوم اور ہماری نوجوان نسل کس راہ دھرے پر چل رہی ہے، کس راستے پر چل رہی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری صورتحال وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں کو پیچھے کھینچ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لوگوں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کی کولی بھر کے میں پیچھے کو کھینچ کر جہنم سے بچا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، آپ اسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اگر ان کے کمر میں ہاتھ ڈال کر ہم نے پیچھے کو کھینچ کر بچا لیا تو نئی نسل بچے گی، ورنہ بزرگوں، آپ کتنے ہی دیندار صحیح، آپ نے کتنی عزت و شرافت کمائی، آپ کو لوگ کتنی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہو، آئندہ آنے والی نسل آپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دے گی۔ کچھ پتا نہیں کہ کس دن کس گھر سے کون نوجوان بچی کس کے ساتھ فرار ہو جائے۔ ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کسی کے گھر جا کر کے کسی کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ والد اپنی اولاد کی نگرانی کرے۔ دوستو، یہ جو میں نے ابھی آپ کو رپورٹ سنائی، بالکل اسی جیسی ملتی جلتی ایک رپورٹ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک رکن نے ابھی واٹس ایپ پر جاری کی تھی، شاید لوگوں نے اور بھی پڑھا ہوگا، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی۔ مولانا ابو طالب رحمانی ایک مشہور آدمی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں۔ ابھی ہمیں بمبئی جانا ہوا تھا اسی سلسلے کے ایک جلسے میں، حضرت محترم صاحب بھی تھے دارالعلوم کے، ان سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے کہ پونے کی کورٹ میں 1400 نوٹس چسپاں کیے ہیں کہ جن میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیاں نکاح کرنے کا اپلیکیشن دے چکی ہے۔ یہ نئی نسل کہاں جا چکا ہے؟ ایک بات میں اور یہاں پر واضح کر دوں بزرگوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صورتحال صرف بمبئی کی ہے، یہ صورتحال صرف پونے شہر کی ہے، یہ صورتحال کلکتے کی ہے یا حیدرآباد کی ہے یا دلی کی ہے۔ بڑے شہروں میں تو اس طوفان نے گھر گھر آ کر کے دستک دی چکی ہے۔ گھر گھر یہ طوفان بلا آ چکا ہے، اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں پتہ نہیں کیسی کیسی لتوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ کی نحوست اور اس موبائل کی نحوست سے اب گاؤں کی صورتحال بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ گاؤں کے اندر بھی نئی نسل پتہ نہیں کن کن لتوں میں مبتلا ہے۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت ہیں حضرت مفتی ریاست علی صاحب دامت برکاتہم، لڈورا مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اسی گاؤں کے ہیں، سر جانتے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے رابطہ مدارس عربیہ اتراکھنڈ صوبے کے صدر ہیں، ان کے ساتھ میں اسی قسم کے اصلاح معاشرہ کے جلسے میں 15 دن پہلے دہرادون کے علاقے میں تھا۔ دہرادون سے تھوڑا سے آگے کو سیلا کوئی کے پاس کسی گاؤں میں وہاں بیان ہوا۔ بیان ہونے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اس علاقے کے اس گاؤں کے معزز حضرات بھی تھے، بیٹھ کر کے چائے وائے چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صورتحال یہ اتنی خراب ہے کہ ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے، کارخانوں میں کام کرنے والے نوجوان پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے ہوں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اچھے اچھے انجینئر، اچھے سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو پوری کمپنیوں کے حساب دیکھ رہے ہیں، مسلمان لڑکے ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا بغیر پڑھے لکھے ہوں، پورے علاقے میں کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہے۔ ایک ذمہ دار شخص نے کہا کہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 80% نوجوان لڑکے نشے اور شراب کی لت کے اندر مبتلا ہیں۔ 100 میں سے 80 لڑکے نشے اور شراب کی لت کے اندر مبتلا ہیں۔ میرے دوستوں، نئی نسل جب شراب پیے گی، اور شراب ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائیں گے، آپ ان سے پوچھئے اصلاح معاشرہ کی اسی سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے ایک دن میں فجر کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت کہنے لگے کہ جس جگہ جانا ہوتا ہے ہر جگہ سے یہ بری خبر سننے کو مل رہی ہے کہ نئی نسل شراب اور نشے میں بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور یہ ہم کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی حالات کا سامنا ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔
اور پھر کوئی ایک چیز، شراب الگ، نشے کے انجیکشن الگ، نشے کی گولیاں الگ، کوئی ہیروئن استعمال کر رہا ہے، کوئی اسمیک استعمال کر رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، نشے کی ہزاروں قسمیں نوجوان اپنے گلے سے لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس نشے سے ہماری صحت خراب ہو الگ، دین خراب ہو الگ، ایمان جاتا رہے ہو الگ۔ لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ مولانا عبدالواحد صاحب کی یا علماء کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر جا کر کے اولاد کی نگرانی کریں گے۔ ارے والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اگر نئی نسل کو تھام لیا تو آپ بھی سرخرو رہیں گے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر آپ نے اپنی نئی نسل کو نہیں تھاما تو دنیا کے اندر آپ کی اولاد آپ کے منہ کو کالا کر دے گی، آپ کی عزت کو تباہ کر دے گی، احترام ملیمیٹ کر دے گی، آپ کی بنی بنائی بڑھاپے تک کی عزت ملیمیٹ کر کے رکھ دے گی۔ اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں الگ سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ ذمہ دار تھے، آپ نے اولاد کی نگرانی کیوں نہیں کی، اولاد کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ لگے ہوئے تھے اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا گھر بنانے میں، آپ لگے ہوئے تھے اچھی سے اچھی سواری فراہم کرنے میں، آپ لگے ہوئے تھے اچھے سے اچھا کاروبار کا انتظام کرنے میں۔ آپ نے یہ فکر کی کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اولاد کس راستے پر چلے گی، اور میری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اولاد میرے کتنے کام آئے گی، اپنی آخرت اور اولاد کی آخرت کی بھی فکر کی یا نہیں؟ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، نئی نسل کی کیا صورتحال ہے میں کہاں تک بتاؤں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتلا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، میں کوئی پہلی بار آپ کے درمیان نہیں آیا ہوں، آتا رہتا ہوں یہاں۔ مولانا عبدالواحد صاحب کی کرم فرمائی ہے کہ یہ بلاتے ہیں اور کچھ دین کی بات آپ تک پہنچانے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ حضرت، صورتحال اتنی خراب ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ، دلی شہر سے رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک شاگرد نے ظہر کے بعد فون کیا، سلام ولام علیک خیر خیریت کے بعد ہم نے ان سے پوچھا بیٹا کیوں فون کیا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ صورتحال کیا ہے، نئی نسل کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو کیا ہے مسئلہ؟ وہ کہنے لگے امام صاحب کہ حضرت ظہر کی نماز کے بعد ایک نوجوان میرے ساتھ میرے حجرے میں آیا ہے، امام صاحب کے حجرے میں وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ واقعہ سناتے ہوئے مجھے بہت عجیب سے لگتا ہے، شرم بھی آتی ہے، چھوٹے بچے رہتے ہیں، کچھ خواتین تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی، لیکن میں صرف ایک دل کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دماغ پر ایک کہہ لیجیے کہ ایک سوئی، کچھ بھی کہہ لیجیے کہ ایک انجیکشن دینا چاہتا ہوں آپ کے دماغ کو کہ کچھ تو دماغ اس راستے پر سوچے، کچھ تو فکر کریں ہم، بس اتنا مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت وہ نوجوان لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح سحری کھا کر روزے کی نیت کر کے فجر کی نماز پڑھ کے میں لیٹ گیا، سو گیا، 9-10 بجے میں اٹھا، 9-10 بجے میں اٹھ کر میں نے اپنے موبائل پر یوٹیوب کھولا، یوٹیوب کھول کر کے گندی قسم کی، ننگی قسم کی فلمیں دیکھنے لگا۔ اور وہ نوجوان امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ امام صاحب دیر تک میں گندی فلم دیکھتا رہا، گندی فلم دیکھتے دیکھتے اتنی دیر ہو گئی کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اور وہ نوجوان لڑکا یہ پوچھتا ہے کہ امام صاحب روزے کی حالت میں یہ غلط کام مجھ سے ہوا، گندی فلم دیکھ کر میں نے اپنے کپڑے خراب تک کر لیے اور میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو میرا روزہ بچا یا نہیں بچا؟ مجھے روزہ دوبارہ رکھنا ہے یا وہی روزہ میرا باقی ہے؟ روزے کی قضا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ روزے کی قضا کرنی یا نہیں کرنی ہے؟ مفتی تعظیم صاحب سے پوچھتے رہیے گا۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر نوجوان نسل اس گندی حرکت میں مبتلا ہے، تو رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے اندر وہ نوجوان کیا نہیں کرتا ہوگا؟ آپ سوچیں ذرا یہ بھی سوچئے، وہ نوجوان بالکل بگڑا ہوا اوباش نہیں ہے، وہ نوجوان ایسا نہیں ہے کہ بالکل برباد ہو چکا ہو، روزہ رکھنے والا نوجوان ہے، سحری اس نے کھائی ہے، فجر اس نے پڑھی ہے، غسل کرنے کے بعد ظہر بھی پڑھنے کے لیے آیا ہے، دل مرا نہیں ہے، اس کے دل میں نور ہے، ایمان ہے، فکر ہے، جذبہ ہے۔ تبھی تو امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ میرے روزے کا کیا بنے گا؟
اگر روزے کے بگڑنے اور روزے کے صحیح ہونے کی فکر اس کے دل کے اندر اگر نہ ہوتی اور ایمان کا جذبہ نہ ہوتا، ایمان کی روشنی اور چنگاری اگر دل میں باقی نہ ہوتی تو وہ کیوں پوچھتا؟ وہ پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ابھی کچھ رمق ہے، ابھی اس کا دل مرا نہیں ہے۔ جب اس نوجوان کی صورتحال یہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ایسی گندی حرکت میں مبتلا ہے، تو وہ نوجوان جو رمضان کے مہینے میں بھی روزے کے قریب نہیں جاتے، مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھتے، اور اگر ہمارے دعوت و تبلیغ کے حواس گشت کرتے ہوئے کہیں نکل جائیں تو انہیں دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں۔ وہ نوجوان جو جوں کے اڈوں پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں، وہ نوجوان جو 8-8 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے کرکٹ کے میچ دیکھتے رہتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نماز کا وقت کب ہوا، اذان کب ہوئی، جماعت کب ہوئی۔ وہ نوجوان جو بالکل برباد ہے، اپنے دل سے ایمان کی روشنی کو ختم کر چکے ہیں، ان نوجوانوں کا کیا صورتحال ہوگی وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں پھر وہی کہوں گا، ذمہ داری کس کی ہے کہ ایک ہم یا ہمارے دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی استاد یا ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ابھی تشریف لائیں گے، بڑھاپے میں ہیں، گھر گھر جا کر کے بچوں کی نگرانی کریں گے؟ گھر گھر جا کر کے بچوں کی نگرانی نہیں کر سکتا کوئی۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم آپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے صورتحال بیان کر سکتے ہیں، آپ کو متنبہ کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا سکتے ہیں، اسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے اسی مقصد سے جانا ہوتا ہے۔ احساس کیجیے اس چیز کا کہ نئی نسل کا بنے گا تو کیا بنے گا، احساس کریں گے تو کیسے کریں گے؟ نگرانی پل پر کی رکھیے۔ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج کی بات کر رہا تھا کہ بدور ساجد صاحب جو بہت بڑے صحافی ہیں، مجھے ہوئے صحافی ہیں، رہے ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکیل رشید صاحب کو یہ جواب دیا ہے، کیا علماء کو کسی نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ ہماری اولاد کی نگرانی کریں، یا علماء نے ٹھیکہ لیا ہے؟ وہ ذرا سخت قسم کی بات لے کر آئیں گے، پھر اپنی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں تک میری ذمہ داری ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں، اپنی بات لکھتے ہیں کہ میرا اپنا کام یہ ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے ان کا میسج یہ کہ میرے 4 بچے ہیں، 2 بڑی لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے کہتے ہیں کہ تمام تر مصروفیت کے باوجود آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، اسکول خود چھوڑنے جاتا ہوں، خود لے کر کے آتا ہوں، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے پر ان کی لوکیشن چیک کرتا ہوں کہ کس جگہ ہے، اسکول میں ہی ہے یا اسکول کے باہر کہیں ہے، اور گھر جب آ جاتی ہیں لڑکیاں تو روزانہ عشاء کے بعد لے کر کے بیٹھتا ہوں، ان سے مسائل سنتا ہوں، دعائیں سنتا ہوں۔ روزانہ میں نے نظام بنا رکھا ہے ان کے سامنے دین کی کسی کتاب کو پڑھ کر کے سنانے کا۔ آپ ذرا محسوس کریں، صبح سے شام تک بچہ کیا کر رہا ہے، بچی کیا کر رہی ہے، کوئی نگرانی کرتا؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا معمول بتایا کہ میں عشاء کے بعد گھر والوں کو لے کر بیٹھتا ہوں، کوئی کتاب دین کی پڑھ کر سناتا ہوں، مسائل ان سے بچیوں سے پوچھتا ہوں، دعائیں سنتا ہوں، دعائیں پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی ہیں اس کا میں حساب لیتا ہوں، روزانہ نگرانی کرتا ہوں۔ اگر اس طریقے سے کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اولاد نے صبح سے شام تک کیا 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 نہیں کیا، نگرانی کرے، ایک وقت متعین کر کے اگر دین کی کسی کتاب کو تھوڑا سا پڑھ کر کے سنانے کا اہتمام کرے، کل کیا سن کر کے پڑھ کر کے سنایا تھا، ذہن میں بات بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے، اور کس راستے پر ہمیں چلنا ہے کس راستے پر نہیں چلنا ہے، اگر اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس والدین کر لیں تو ہمیں یقین ہے کہ اولاد غلط راستے پر نہیں چلے گی، اور آج بھی ہم اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا میرے دوستوں، اس کے علاوہ